میں تو اس اسمبلی کو جو ممبر کھڑے ہو کے مقدس اسمبلی کہتے ہیں، آزاد اسمبلی کہتے، میرے نزدیک یہ ایک سب جیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ اسمبلی نہیں ہے۔ اس کے ممبر صحیح معنوں میں میں حلفاً کہتا ہوں، خدا کی قسم، اس طور پہ یہ ممبر نہیں آئے ہیں جس طرح ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ ممبر بھی بندوق کے نالی کے زور کے اوپر الیکشن کمیشن ہمارا آزاد نہیں ہے، عدالت ہمارا آزاد نہیں ہے، سیاست ہمارا آزاد نہیں ہے، حکومت ہمارا آزاد نہیں ہے۔ ہم صحیح معنوں میں جو یہاں تشریف فرما ممبرز ہے، یہ صحیح معنوں میں ہم جمہوری اور جمہوری لوگوں کے نمائندے صحیح معنوں میں نہیں۔ ایک دو اگر ہو، وہ پتہ نہیں ہے وہ کیسے بچ کے نکل آئے۔ ہم وہ بات جو دل میں ہمیں درد اور دکھ دیتا ہے، اس درد اور دکھ والی بات کو ہم یہاں فلور پہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر جسارت کرے تب بھی کوئی اور پیچھے سے اشارہ دے کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں بولنا۔ کدھر ہے ہمارا دستور؟ کدھر ہے ہمارا اسمبلی؟ کیا حکومت کے پالیسیوں میں، خواہ وہ ملکی لیول پہ ہو، صوبائی لیول پہ ہو، ہمارا معاشی بے انصافی ہو، ہمارا ریاست میں حصہ ہو، یہ بلوچستان کے ساتھ ہمارے وفاق نے جو سوتیلی ماں کا سلوک روا رکھا ہے، اس کے بنیاد پہ احساس کمتری میں بلوچستان کے بلوچ اور پٹھان اور سٹلر اور پنجابی احساس محرومی کے شکار ہو کے احتجاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے طریقہ کار سے نہ متفق ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار جائز ہے، غلط ہے، دین کے حوالے سے بھی غلط ہے، ریاستی مفادات کے حوالے سے بھی غلط ہے، مگر آپ نے جو احساس قوم کو دلایا ہے، ورغلانے والے کو موقع ملا ہے۔ جو اپنے قوم کو ورغلانا نہیں چاہتا ہے، وہ بھی اس جانسے میں آ کے پنسے ہوئے۔ ہماری ریاستی اداروں کا پالیسیاں ایسے لگ رہا ہے جس طرح مولانا نے بیان کیا، مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے اداروں کو اجنبی سمجھنے لگے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں ریاست سے وفاداری نہیں ہے، اپنے ریاستی اداروں سے ہمدردی نہیں ہے۔ ہم متفق ہیں، ریاست کے لیے ہم حاضر ہیں، مال جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کا حفاظت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس سے وفاداری کرتے ہوئے بغیر مراعات کے، بغیر اجرت کے، بغیر تنخواہ کے اس ریاست کے ساتھ زندگی کریں گے، گزاریں گے اور اس ریاست کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہمارے لیے کوئی اور اس ریاست کے سوا کوئی اور ریاست نہیں ہے، ان اداروں کے سوا ہمارے لیے اور کوئی قابل احترام ادارے نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ تاثر دینا پڑے گا
کہ ہم اپنے ادارے کو اپنا ادارہ سمجھے اور ادارہ ہمیں اپنا اولس اور پبلک سمجھے اور ہمیں دلاسا دے۔ یہاں معاشی مسائل ہے، اس میں افراتفری ہے، اس میں ظلم ہے۔ پہلے ہمارے کانفرنس لیڈر حضرات ڈاکٹر صاحب کے سامنے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہ برملا کہا کرتے تھے کہ ہمارے محروم قوموں کا، خواہ وہ سندھی ہو، بلوچ ہو، پشتون ہو، سرائکی ہو، اس کے ساتھ معاشی طور پہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ پتہ نہیں ہے ان قوم پرستوں کو ابھی کیا ہوا، خاموش رہتے۔ مجھ جیسے سفید ریش اور سفید دستار سر پہ رکھنے والے کو بولنا پڑے تو یہ ہے ہماری محرومیہ۔ اس کے بنیاد پہ ہمارے نوجوان گمراہ ہو چکے ہیں، ریاست کے خلاف بندوق اٹھا کے پرامن شہریوں کو قتل کر کے۔ یہ ہمارا ولید کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے سینکڑوں ہزاروں نوجوان کو شہید کیا گیا ہے۔ ہم ہر ایک نوجوان کے شہادت کو برا سمجھتے ہوئے، گناہ سمجھتے ہوئے ان دہشت گردوں کا ابھی تو ہمیں یہ تاثر ہمارے کہنے سے لوگوں کو ملے گا کہ شاید یہ بھی میرے خیال بیلے اور ٹی ٹی پی کا بندہ ہے۔ میں ٹی ٹی پی کا بھی مذمت کرتا ہوں، بیلے کا بھی مذمت کرتا ہوں، راہ کے بھی مذمت کرتا ہوں، راہ کے اشارے پہ چلنے والے، قتل و غارت کرنے والی کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ میں ولید کے خاندان کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اللہ ان کو توفیق دے اس صدمہ برداشت کرنے کے لیے۔ ہمیں ریاست سے دہشت گردوں کے برابر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں۔ ہم ریاست کے خلاف نہ کھڑے ہوں گے، نہ بندوق اٹھائیں گے، نہ ان لوگوں کا حوصلہ افزائی کریں گے، لیکن شکایت ضرور کریں گے، بتائیں گے ضرور، خواہ ہمیں اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہو، جو بھی سزا ہو ملے، بے شک ہم حاضر ہیں۔ مہربانی چیئرمین صاحب۔